بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پر ڈولی اختلاف العطف بالواو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. چل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بے شک سبحان اللہ. توجہ جی. برخلاف عطف بالواو کے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جملہ دہرانا جڑا تینوں کھ بھی سمجھ نہیں آیا کیونکہ درمیان چھڈیا سی بھی کھانے چ پیچھے واپس تک چلو کہ بل جو ہے نا بل اس کی وضع ہے ما بعد کے اس بات کے لیے ما قبل سے اعراض کے لیے. سارے علماء نے فرمایا ہے وہ بندہ جس نے اپنی بیوی قبل دخول کو کہا نا ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ لا بل، تو جب دخول دار ہوگا ابھی کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا بلکہ جب دخول دار ہوگا تو تینوں اکٹھی کیا ہو جائیں گی. وہ گل پیچھے پڑی تفصیل نال. یہ مسئلہ پچھلا بل والا برخلاف ہے عطف بالواو کے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. صاحبین کے نزدیک تے شرط پہلوں ہوے پیچھے ہوے ہر شے کٹھی. سمجھا جی. ہن ذرا دھیان کرا جب پلاؤ جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. برخلاف عطف بالواو کے عند کیونکہ نئی واقعہ ہوگی مگر ایک. ایتھے تین نے بل والی صورت تے واو والی صورت ہن ذرا سنیا جی کیویں. اس صورت میں جب کہا زوج نے زوجہ کو ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ وسنتین. ایک سی بل سیناتین ایک ہن ذرا سمجھنا جی. سمجھے ہی. ہن ایتھے فرق ہی اس لیے کہ یعنی ایتھے کیوں واقعہ ہوئی ایتھے کتھے تے پیچھے سی لا بل سیلن. اوتھے کی نے دخول دار ہوئے تھے تین. ایتھے ایک دھیان کریں اس لیے کہ قول زوج کا وسینتین یہ معطوف ہے زوج کے قول فانت طالق واحدۃ پر. اعراض نہیں ہے بل کے ذریعے. کیا ہے یہ واو کے ذریعے. تو انہوں نے جمع ہونا ہے اعراض نہیں ہونا. پس معلق ہوگی بشرط بے واسطتن کیونکہ معطوف شرط پر معلق ہوتا ہے معطوف لے کے واسطے سے پڑھ چکے ہو پیچھے. او معطوف شرط پر معلق ہوتا ہے. اب یہاں چونکہ عطف ہے پیچھے بال والا او واسطے نال نہیں جویں او فانت طالق واحدۃ بلا واسطہ معلق ہے اسی طرح بل سے جب اعراض کیا تب یہ بھی بلا واسطہ اس پر معلق ہو. اس لیے تینوں کٹھیاں ایتھے جو ہے نا وہ پس معلق ہوگا. یہ کون فَيَتَعَلَّقُ بِشَرْطٍ بِوَاسِطَةٍ کون سیناتین جو معطوف ہے کس پر یہ سیناتین کیا ہے یہ معلق ہے شرط کے واسطے کے ساتھ. معلق ہے شرط پر واسطے کے ساتھ. واسطہ کندہ انج. اور اول کون یہ معلق ہے بغیر. ہون قانون ادھر آؤ.
اور واسطہ مقدم ہوتا ہے اس پر کہ وہ واسطہ ہے اس کا، واسطہ مقدم ہوتا ہے اس سے، کہ وہ واسطہ ہے اس کے لیے، واسطہ زی واسطہ سے مقدم ہوتا ہے، واسطہ واسطہ سے مقدم انہوں نے پہلے ہونا ہے تو پھر یہ نہیں ان دے واسطے واسطہ بنے تو جو ایک ان دے واسطہ کیویں بننا انہیں جی، یہ مقدم ہوتا ہے۔ ہن سنو، اب چونکہ یہ ترتیب بن گئی ہے، بہت ترتیب کے لیے ہے نہیں ہے لیکن واسطے ہونے کی وجہ سے اب جب دخول دار پایا گیا تو پس اس وقت بس وجود شرط کے وقت یعنی دخول دار کے وقت اتریں گی ترتیب پر، کس وجہ سے؟ واسطہ اور زی واسطہ ہونے کی وجہ سے، تو پس واقعہ ہو گئی، اول تو جدو اول واقعہ ہو گئی ہے تو کی سی غیر مفعول به، ایشا پس، تو پس جب واقعہ ہو گئی اول تو نہیں باقی رہی مال کس کے لیے؟ آخر کے اس لیے کہ وہ عورت کیا ہے؟ ایشا بس، اے فرق آ گیا جی واؤ وچ تے بل وچ، کندے وچ سمجھی؟ اور ہاں اس ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ کیا ہو اب چونکہ عدت ہے وے تو پھر ایک واقعہ ہوئے گا تو پھر سینا تہن بھی ہون گے، البتہ واقعہ ہو جائیں گے، یہ تو کنہ دے نزدیک تائیں تا کیوں اندہ بھی نہیں فرحمہ اللہ، اور بہرحال اندہ ہما کی جمیں او کل واقعہ ہونیاں نے نا، یہ بھی کیوں؟ بابجا شریک ہونے دونوں کے، دونوں کون؟ فانتے طاق باہر نکلتا تو بسینا ہے ایشا بس شرط میں، اور گزر گئے تشریح اس کی، پس اس کو یاد کر کے صاحبین کے نزدیک یہ ساری کٹھی ہیں جی، اس لیے کیا ہوں گے؟ اس لیے او گل آکھیے کہ برخلاف عطف بالواو کے اندہ ابھی نہیں پتہ، ترجمہ بات کر دیں، اگلا جنہاں دلیل پڑھو جی، امتحان کریں جی، دلیل ذرا مشکل جی، مسئلہ تھا تمہیں سمجھ آگے، دلیل بسم اللہ انه لما كان لإبطال الأول وإقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصال الثاني بالشرط بلا واسطة، لیکن لكن بشرط إبطال الأول وليس في وسعه ذلك، وفي وسعه إفراد الثاني بالشرط، إفراد الثاني بالشرط لیتصل بہم، غير واسطة، فيصير بمنزلة الحالة في بيمينين فيثبت ما في وسعه۔ ایشا بس اس لیے کہ جب کہ ہے اول کے ابطال کے لیے، جب کہ کون ہے؟ لما کانا، جب سے بعد ہاں انہوں نال لے نا وہ پچھلا فرق پہنا، فرق کی میں اس لیے کہ جب کہ لفظ بل اول کا ابطال اور ثانی کو قائم کرنا اول کی جگہ اس واسطے ہوں ہے کہ نہیں؟ بل جدو یہ ہو گیا نا تو ہوں مسئلہ ہے کہ پہلا بھی انشاء ہے، پہلا انشاءاللہ اس کو باطل کر نہیں سکتے، کل پڑھے ہے کہ نہیں؟ وہ بل میں اضراب تب ہوگا جب اخبار ہوگی، خبروں میں انشاء ہوگا تو اس سے اعراض نہیں ہو سکتا، اب وہ بھی بحال ہے، اب ہوگا اس اول کے ابطال اور ثانی کے اقامت کا مقام اس کے قضیہ سے کہ ثانی کا اتصال شرط کے ساتھ، واسطے کے کیڑا ثانی؟ لا بل سنا ہے جدوں اعراض واسطے بھی پہلا باطل کرنا ہے تو پھر انہیں نال جڑنا ہے کہ نہیں؟ تو پہلا بھی نال جڑیا پیا ہے، اس تو اعراض نہیں ہو سکتا، لیکن بل دا مطلب یہ ہے کہ تو کوئی نہیں ہے گا، میرا مدخول ہے، لہذا بل سینا تین جو ہیں یہ شرط کے ساتھ جڑ گئی واسطے کے واسطے کہ نہیں جڑ گئی، لیکن بے شرط ابطال الاول، لیکن یہ کہ اول کا ابطال شرط ہے، بھی پہلے اول باطل ہوئے تو پھر بل کا ما بعد جڑے گا شرط کے ساتھ، اور نہیں ہے یہ ابطال اس زوج کی وسعت میں کہ ہے، کیوں انشاء ہے؟ اب اس کی جو وسعت میں وہ کیا چیز ہے، اور اس کی وسعت میں یہ ہے کہ ثانی کو علیحدہ کرنا، ثانی کون؟ لا بل سنا ہے اے معطوف جڑا ہے، اس کو علیحدہ کرنا شرط کے ساتھ کہ جمیں او شرط نال بلا واسطہ متصل ہے بھی، بغیر واسطے نہ متصل تاکہ متصل ہو جائے ثانی شرط کے ساتھ بغیر، واسطے جب بغیر واسطے کے ہوگا
تو اب جب شرط پائی جائے گی تو یہاں ترتیب تو ہے کو نہیں، لہذا تینوں کٹھیاں واقع ہوں۔ برخلاف واو والی صورت یہاں اراز تو ہے نہیں ہے، اول کا ابطال تو ہے نہیں ہے، تو یہاں تو اول بھی اپنی جگہ قائم ہے، یہ بھی قائم ہے، لہذا اس کو وہ بدلا نہیں سکتا ہے، اس لیے اب پہلی واقعہ ہوگی دوسری لغو چلی جائیں گی۔ سنیں ہی تو پس اگو وہ مثال دیتی ہے، پس ہو گیا با منزل قسم بے یمینین کے، ہو گیا با منزل یمینین آ رہا ہے، لہٰذا ثابت ہوگا وہ جو زوج کے اختیار میں ہے، وہ کیا ہے کہ بل کے مدخول کو شرط کے ساتھ بلا واسطہ جوڑنا، یہ تو اس کے اختیار میں ہے، اور اول کو انشاء کو باطل کر دے صرف دو رہ جائیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان دی شرح پڑھیے تو پھر پھیرا دیں متن ترجمہ کر دیں، بعد احتیاط کریں تاکہ گل سمجھ آوے۔ توجہ جی، لِأَنَّهُ دلیل ہے تین کے وقوع پر، کندے نال کہ واؤ نال، تے آگنا پھر دھیان کرنا بھئی یہ بل نال تین واقع ہونیاں نے تے واؤ نال جملے کہڑے نے دو، ایک وہ لا بل سی تے اے، بس اینی گل ہے جی۔ یہ دلیل ہے تین کے وقوع پر جب کہ ہے لفظ بل، جب کہ اول کے ابطال کے لیے، اول کون معطوف علیہ، وہ اعراض واسطے نہیں ہے گا، سمجھ کے آئے ہو، اور قائم کرنا ثانی کو مقام کس کے، جب بل اس واسطے ہے تو ہوگا اس کے قضیہ سے، یعنی ہو جائے گا لفظ بل کے مقتضا یات سے بھی، بل اس کو چاہتا ہے، کیا ہو جائے گا ثانی کا اتصال، یعنی بل کے کس کے ساتھ، کیوں واسطے باطل کرنے معطوف علیہ کے، اور قائم کرنا کس کو، یہ ہوں ہی اسے واسطے میں کون، اور جڑی پیچھے مثال موٹی جی پڑھی سی جانی زید بل امرن، اس نے بل نے کی کیتا ہے زید نے آکھا تو پرا ہٹ، اے جا دا تعلق امرن والی، یہ گل ہے کہ کوئی نہیں، اول نو کی کیتا انہیں تے جا دا تعلق بل واسطہ کے بلا واسطہ، کیونکہ جدو وہ ختم ہو گیا یہ جڑ گیا تو ہن بلا واسطہ ہے کہ نہیں، ایتھے آؤ واپس ہن ویکھو، اور لیکن یہ ہن استدراک کی، لیکن اول کی ابطال کے شرط کے ساتھ، لیکن اول کا ابطال شرط ہے، پھر ثانی بلا واسطہ جڑے گا اول کے ساتھ، کون ثانی، بل کا مدخول، بل کے ما قبل کے ساتھ، یعنی معطوف لہ کے ساتھ نہیں، وہ جو پیچھے جس کے ساتھ جڑنا ہے تب جڑے گا جب ثانی کو کیا کہ اول کو کیا کریں گے، کیونکہ اگر نہ باطل ہو کون، وہ کون ہے جی، تو کیا ہوگا، تو اب متصل ہوگا ثانی کون، کس کے ساتھ، کیڑا واسطہ علیہ کا، جی وہ باطل نہ ہویا تو پھر اے جڑے گا ان دے نہ شرط نال معطوف دے واسطے نہ، ایو تو مجبوری ہے باؤ وچ کہ اتنے خود جڑ نہیں سکتا۔ ادے واپس آؤ ہن سنیا جی، ہن ایتھے بھی جڑا او چونکہ او جڑی مثال ہے فان تے تعلق واحد او تے انشاء ہے، انہوں باطل کر سکتا ہے، اور نہیں ہے قائل کی وسعت میں یہ ابطال، قائل کی کیڑا کہ معطوف علیہ کو باطل کر دے، اس لیے کہ اول معلق ہو گیا شرط کے ساتھ علا، کیونکہ وہ انشاء ہے، وہ لازم ہو گیا ہے، لیکن جدو یہ تو وسعت نہیں رہا، یہ تو سن دو چیزاں، اول نو باطل کرنا، ثانی نو بلا واسطہ جوڑنا، اول نو ہن اے جڑا اول نو باطل ہے تو لیکن اس کی طاقت میں ہے ثانی یعنی بل کے مدخول کو، ثانی کو علیحدہ کرنا شرط کے ساتھ تاکہ متصل ہو ثانی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، بغیر اے تو اختیار میں ہے کہ کوئی نہیں، تو پس حاصل ہو گیا گویا کہ شرط ثابت ہے یہاں مذکورن،
گویا کہ اندے نال شرط لگی ہے نہ یہ کہ حذف کی گئی اختصار معطوف وہ معطوفاں دے وچ حذف ہوندی ایتھے حذف نہیں ہوئی ایہو ہی نال جڑیا ہوندے تو لہذا پس معلق ہو گئی طلقتان کیڑی ایک بل تو پہلے والی بات معطوف علیہ تے معطوف ہاں پہلے ایک تے پیچھے دو معلق ہو گئی طلقتان کس کے ساتھ بلا واسطہ تے جدو بلا واسطہ معلق ہو گئی تے جدو شرط آوے گی تے کنیاں اترن گیاں تے واو والی صورت میں چونکہ معطوف شرط کے ساتھ معلق ہے واسطے کے ساتھ واسطے کے ساتھ جب واسطہ ہے تو واسطہ زی واسطے سے پہلے ہوتا ہے جب شرط پائی جائے گی پہلے واسطہ پایا جائے گا پھر زی واسطہ پایا جائے تو جب واسطہ پایا گیا تو وہ تو مدخول پہ آ نہیں تھی تو لہذا کیا ہو گئی ایک واقعہ ہو جائے گی بینا بن جائے گی سمجھے ہی ہوں جڑی مثال دیتی سی او پلا ہو بھی پس ہو گئی کلام با منزل قسم اٹھانے کے کس کے ساتھ نین کے ساتھ او یمین این کیویں بے دوواں نال وکری وکری شرط لانی دھیان کری بائیں طور کے کہا ان دخلت الدار فانت طالقن واحدتن پھر کہا ان دخلت الدار فانت سینا تین تو پس جب داخل ہوگی نا عورت ایڑ بل بچ اے بولیا بل لیکن بھی وکری وکری شرط اے بھی یمین این جویں اے نا جملہ ایتھے اتفاق ہی کیڑا جملہ ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ پھر بولیا ان پھر تمہارا سال ہے کہ نہیں متصل کیا کہو دخلت الدار فانت طالق سنتین انج بولے تو پس جب داخل ہوگی نا ایک مرتبہ تو کیا ہو جائیں گے اس وچ اتفاق ہے سارے اندر سنیں تو لہذا کٹی کٹا کی نکلیا پس ثابت ہوگی وہ شے جو قائل کی اور وہ علیحدہ کرنا ثانی کو کس کو کس ثانی کو لا بل سنتین بلکہ مدخول کو کس کے ساتھ شرط کے ساتھ اور نہیں ثابت ہوگی وہ جو نہیں ہے قائل کی وہ کیا تو پس واقعوں کے تین ہوگی جیسا کہ ہم نے تیرے لیے تقریر کر دی ان کو سمجھ آئی جی پھر ان سنو ایک باری متن اس لیے کہ جب کہ کلمہ بل اول کے ابطال کے لیے ہوتا ہے اور ثانی کو قائم مقام بنانا کس کا کی جگہ تو پھر ہو گیا بل کے مقتضا یات سے کیڑی شے بغیر واسطے کے لیکن اتصال تاں ہے کہ پہلے اول کو باطل کریں اول کو ہن اسی وینے ہاں کہ قائل دی قدرت وچ کیڑا کم ہے تے کیڑا نہیں لیکن اور نہیں ہے یہ کام قائل کی وسعت میں کہ اول نو کی کرے کیونکہ تو انشاء ہے ہن دوجی شے رہ گئی ہو اور قائل کی وسعت میں ہے ثانی کو شرط کے ساتھ تاکہ متصل ہو جائے ثانی شرط کے ساتھ بغیر ہن کو دسیا پس ہو گیا یہ با منزل حلف بے اوڑی مثال دیتی تھلے یمین این مطلب اور کو قسمہ دو چال وہ لہذا ثابت ہو جائے گا وہ جو قائل کی وسعت میں اور نہیں ثابت ہوگا وہ جو برخلاف عطف بالواو کے ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ اس لیے کہ جب کہ ہے کون اول کے ابطال کے لیے اول کون اور ثانی کو قائم کرنا اول کے مقام میں ثانی کون بل کا مدخول تو ہو گیا بل کے مقتضا یات سے متصل کرنا ثانی کو اپنے ماں بعد کو شرط کے ساتھ بلا واسطہ لیکن اول کے ابطال کی شرط کے ساتھ ان اگو اول انشاء ہے ان دے وسعت چ نہیں ہے گا اور نہیں ہے اس کی قائل کی وسعت میں یہ کون یہ اول کو باطل کرنا اور ہے اس کی وسعت میں علیحدہ کرنا ثانی کو شرط کے ساتھ تاکہ متصل ہو جائے ثانی شرط کے ساتھ بغیر واسطے کے پس ہو گیا یہ قول با منزل حلف بے یمینین کے اور جی میں بچ بکرا بولے چاہ تے بل اتفاق تین واقعہ نہیں اکو واری داخل ہوئے گی تے تینے ہو جان گیا تو پس ثابت ہو گئی وہ جو قائل کی وسعت میں ہے اور نہیں ثابت ہوگی وہ جو اس کی نہیں ہے شابہ جی عطف بالواو کے ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہ جب کہ ہے بل اول کو باطل کرنے کے لیے اور ثانی کو قائم کرنے کے لیے اول کی جگہ
ہوگا بلکہ مقتضیات سے اتصال ثانی کا شرط کے ساتھ بغیر واسطہ کے، لیکن اول کے باطل کرنے کی شرط کے ساتھ، اور نہیں ہے قائل کی وسعت میں یہ، اور قائل کی وسعت میں، اور ہے قائل کی وسعت میں علیحدہ کرنا ثانی کو شرط کے ساتھ تاکہ متصل ہو جائے شرط کے ساتھ بغیر واسطہ کے، پس ہو جائے گا یہ قول کیڑا او لا بل سیرا تین والا بمنزل بمنزل حلف بے یمینین کہ جی میں دو باری بولیا جی، تو ہو جائے گا وہ قائل کی وسعت میں، وہ جو قائل کی وسعت میں ہے۔ قائل کی وسعت میں۔ شاباش جی۔ برخلاف عطف بالواو کے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اس لیے کہ جب کہ ہے لفظ بل اول کے ابطال کے لیے اور ثانی کو قائم کرنے کے لیے اول کی جگہ، تو ہوگا میں بل کے مقتضیات سے متصل کرنا ثانی کو شرط کے ساتھ بغیر واسطے کے، شاباش جی۔ لیکن اول کی ابطال کی شرط کے ساتھ، اور نہیں ہے قائل کی وسعت میں یہ، اور ہے قائل کی وسعت میں علیحدہ کرنا ثانی کو شرط کے ساتھ، شاباش شاباش متصل ہو جائے ثانی شرط کے ساتھ بغیر واسطے کے، شاباش۔ ہو گیا یہ قول بمنزل حلف بھی یمینین کے، وہ سمجھ آئی وہ مثال ان دین سے رکھو نا، بس ہو جائے گا وہ جو قائل کی وسعت میں ہے۔ سنیے گل، تو چونکہ واو والی صورت میں فرق کیوں پڑا کہ وہاں معطوف واسطے کے ساتھ معلق ہے، کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ، تو واسطہ پہلے ہوتا ہے، زی واسطہ بعد میں ہوتا ہے۔ ایشا بس، اما یعنی وہاں واو نے ترتیب نہیں دی، اور واسطہ تے زی واسطے دا فرق ہے، بلا ہوئے جی۔ اما لیکن فللاستدراک بعد النفی تقول ما جاءنی زید لیکن امرن لیکن نہ پھر پڑھنا، لیکن امرن کہ جے لیکن ہوئے تو پھر امرن ہو، معطوفہ صرف سنے ہی۔ چلو جی توجہ، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ واو فا ثم تے بل چار، پانچواں لیکن کون؟ لیکن یہاں سارے حروف عاطفہ نہیں بیان ہونے جن کے ساتھ مسائل کا تعلق ہے وہ بیان ہونے ہیں، تو پانچواں کون ہے؟ لیکن توجہ کرے جی، لیکن یہ عاطفہ ہیں تے لیکنہ مشبہ بالفعل سے ہے، وہ عاشق پڑھ دیں ہوتے دونوں استدراک کے لیے ہیں۔ اب لیکن سمجھے پہلے، لیکن جو ہے نا وہ نفی کے بعد استدراک کے لیے ہے۔ کیا کہ جی لیکن جو ہے یہ نفی کے بعد استدراک، یہ پانچواں آ گیا ہے حروف عاطفہ میں سے، کون؟ لیکن یہ نفی کے بعد استدراک کے لیے، یہ نفی کے بعد استدراک کے لیے، استدراک کے لیے۔ اور نکی جی گل، یعنی لیکن کلام سابق منفی سے جو وہم پیدا ہوا تھا اس وہم کے ازالے کے لیے، کلام منفی سابق، کیونکہ بعد نفی ہونا ہے نا، تو بعد نفی پہلی کلام منفی نہیں ہو گئی، جس کلام دے وچ حرف نفی ہوئے اس کلام نو کیا دینا، منفی جن دے وچ نفی ہو منفی ہو ہے نا، اور جن دے نال ضرب قائم کی ہوندا ہے، تو جن دے نال یہ قائم میں کون تو منفی ہے کہ نا جی، اس کی نفی کی گئی ہے جی، کہ کلام سابق منفی سے جو وہم پیدا ہوا تھا اس وہم کے ازالے کے لیے لیکن آتا ہے، اے مطلب ہے کہ لیکن نفی کے بعد استدراک کے لیے آنکھیں ایک بار اچھی اچھی کی پڑا، کلام سابق منفی سے جو وہم پیدا ہونے والا تھا اس کے ازالے کے لیے لیکن آتا ہے، یعنی پہلے ایک منفی بات کی ہے، اتوں وہم پیا بے جے اینا اے نہیں نہ کیتا تو اندے یار بھی کو نہیں کیتا ہونا، نہ امیر تو پکوان لگے ہیں جی جی، کہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کلام منفی سے جو وہم پیدا ہونے والا اس کے ازالے کے لیے لیکن لایا جاتا ہے جی۔ کہہ توں ما جانی زیدن، نہیں آیا میرے پاس، ہے، تو وہم پڑا بھی شاید عمر اس کا دوست ہے تو وہ بھی، بھی نہیں آیا، حالانکہ وہ آیا، تو لیکن امر
لیکن امر آیا. لیکن جو وام پڑا تھا نا کلام منفی سابق سے اس کا ازالہ کے اس کا کیا کہا جی مثلا ما جاءنی زید لیکن امرن نہیں آیا لیکن امرن لیکن امرن پہلو عاطفہ تے بنا مشبہ پھر بناواں گے. لیکن امرن جی تو جب بولا آیا میرے معطوف دا اعراب کیڑا ہوندا ہے؟ معطوف دا اعراب کیڑا ہوندا ہے؟ تے معطوف علیہ تے زید نے جی ہاں بھی شبہ ہوں لیکن عاطفہ ہے جی ہاں. بولا نہیں آیا میرے پاس زید تو وام پڑا کہ شاید امر بھی نہیں آیا تو اس کا اس وام کا ازالہ کیا کیا کہ زید نہیں آیا لیکن امر آیا. امر ہے. توجہ اور ویکھو دن دھیان کرو نہیں کیا جیسا کہ تو کہے ما جانی زیدن پس وہم پڑا اس بات کا کہ امر بھی نہیں آیا ہوگا کیونکہ ان دونوں کے درمیان اور دوستی ہی تو پس استدراک کیا تو نے یعنی اس وہم کا ازالہ کیا. استدراک کا معنی ہوتا ہے وہم کا ازالہ. پس استدراک کیا تو نے اپنے قول کے ساتھ لیکن امرن اور بس. اچھا جو امتحان کرے جے مقید کیا ہے استدراک کو کس کے بعد یہ ہے عطف المفرد علی المفرد. جب لیکن کے ذریعے مفرد کا عطف ڈالا جائے نا تو اب شرط ہے کہ لیکن کس کے بعد ہے نفس کے بعد ہے. نفی کے بعد ہے. اب شرط ہے کہ جب کیا کیا جائے جب مفرد کا عطف مفرد پر ڈالا کس کے ذریعے نفس کے نہ ذریعے کس کے ذریعے لیکن کے ذریعے نفی کے ذریعے تھے نا لیکن کے ذریعے کے بعد یعنی عطف ہو مفرد لیکن کے ذریعے عطف ہو مفرد کا مفرد پر تب جو ہے نا یہ آپ دیکھیں نا امر کا عطف کس پر ہے زید پر ہے اس لیے نفی ہونی چاہیے. اور اگر ہوں کلام میں جملہ تان کیا ہوں مختلفان بالاثبات والنفی تو جائز ہے استدراک لیکن کے ساتھ ایجاب میں بھی اور نفی میں بھی دونوں میں. جیسے بل کے اندر یہ عام ہے کہ بل کے ذریعے اضراب نفی سے بھی ہو سکتا ہے اس بات سے بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جب دو جملے ہونا یعنی بل سے پہلے بھی جملہ اور بل کے بات بھی جملہ تو اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ما قبل خام کلام منفی ہونا تو دونوں نے علیحدہ علیحدہ ہی ہے. ظاہر ایک وجہ اس بات ہونا ہے تو ایک وجہ نفی ہونی لیکن ضروری نہیں کہ پہلے ہی منفی ہو تو لیکن کے بعد والا جملہ مثبت ہو. جائز ہے پہلے مثبت ہو اب بعد میں نفی ہو جائے گی. جائز ہے پہلے نفی ہو بعد میں کیونکہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوں گے. انج نہیں آکھ سکتے کہ زید آیا لیکن امر بھی آیا ہے یہ تو الٹ ہو گیا جی. میں سمجھیو گل اے شاباش ہے جی. مسئلہ بطور فائدہ یہ لیکن اگر مخففہ ہو تو یہ صرف عاطفہ ہے. لیکن عاطفہ ہے اور استدراک کے لیے ہے. اور اگر یہ مشددہ ہو کیسے پس یہ مشبہ بالفعل ہے کیا ہے اور مشارک ہے لیکن عاطفہ کا استدراک میں. وہ جتھے مشبہ بالفعل دی باس پڑھ دے اتنے لیکن نہ ہوندا نہیں تو کی معنی ہوندا ہے کس کے لیے ہے کہ کو نہیں ہوندا کنیا کتابیں پڑھا جائے نہ بچ تو جتھے لیکن عاطفہ اتنے بھی پڑھا جائے کہ کس کے لیے ہے تو یہ دونوں ہیں استدراک کے لیے. صرف فرق یہ ہوگا کہ لیکن کا ما بعد جو ہے وہ منصوب ہوگا تو آگے وہ جو ہے نا وہ اس کی خبر بنیں گے وہ جملہ علیحدہ ہوگا. اور لیکن جو ہے یہ چونکہ عاطفہ ہے اس کے مدخول کا عطف وہی ہوگا جو ما قبل کا ہے جی. اگر وہ مفرد ہیں تو جملہ ہے تو پھر علیحدہ ہو جائے گا جی. اور سمجھی گل ہو اچھا جی ان معنی کر لو پھر کہ چلیے. اور بہرحال لیکن بس استدراک کے لیے ہے نفی کے بعد یعنی کلام سابق منفی سے پیدا ہونے والے وہم کے دفع کے لیے. لیکن تاج مفرداں دا دفع ہوئے کنہ دا ایشا بس جیسے کہہ توں ما جانی زیدن
لیکن امرن او شاباش جی بہرحال بسم اللہ لیکن الرحمن بس استدراک کے لیے ہے نفس کے بعد کہہ تم ما جانی زید لیکن امر اور بہرحال لیکن پس استدراک کے لیے ہے نفی کے بعد کہ ما جاءنی زید لیکن امر غیر ان العطف به انما يستقيم عند اتساق الكلام فائے اتساق الكلام كالمقر له بالعبد ما كان لي قط لكنه لفلان آخر تعلق النفی تعلق النفي بالإثبات تعلق النفی تعلق النفي بالإثبات حتی استحقہ الثانی وإلا فهو مستانف کل ہوں صبر کر ایک منٹ میں پلا بھائی توجہ کرا جی بھائی یہ جو لاکن کے ذریعے او مولوی جی لاکن کے ذریعے عطف ڈالنا ہے کیا کرنا ہے لیکن کے ذریعے تفصیل اور وہم کا ازالہ کرنا ہے وہم کا یہ بے مگر غیر بمانا الا کرنا ہے مگر عطف لاکن کے ذریعے عطف محض صحیح ہوگا کلام کے اتساق کے وقت کیا جی جو لیکن کے ذریعے عطف ڈالنا یہ ماس عطف تب ٹھیک ہوگا جب ٹھیک ہوگا جب کلام کا اتساق ہوگا کلام کا اتساق ہو پھر ایک باری کہ مگر عطف بلاکن یہ محض مستقیم ہوگا صحیح ہوگا کلام کے اتساق کے وقت کلام کے کلام کے اتساق کے وقت اتساق کے وقت انہوں پڑھ لیے پھر وہ گل پڑھ دیتا کہ سمجھ آوے جی غیر ان العطف بہی کس کے ساتھ لفظ لیکن بے لفظ لاکن کے ساتھ جو عطف ہے نا وہ محض مستقیم ہوگا کب کلام کے اتساق کے وقت ان اتساق کلام دا کی مطلب ہے مراد اتساق سے یہ کہ صحیح ہو ما بعد لاکن کا بطور تدارک لاکن کے ماقبل کے لیے یہ ہے کیا اتساق کے کلام کہ لاکن کا جو ما بعد ہے نا وہ بطور تدارک ماقبل کے لیے صلاحیت رکھے صلاحیت بھئی ٹھیک ہو صحیح ہو صلاحیت نہیں ہے صحا صحیح ہو کیا ہو تارے کو کیا صلاح ہوئے چلو کوئی گل نہیں کہ لاکن جو ہے نا لاکن کا جو ما بعد ہے یہ لاکن کے ما قبل کے لیے تدارک کی چلو ہی بولیو صحیح ہوئے صلاحیت رکھا لی کوئی صلاحیت رکھے ان دی تصویر کیش ان دی بین یکون ہن سنی بین طور کے ہو کلام متصل بعض کلام کا بعض کے ساتھ درا حالے کے منفصل نہ ہو وچ وقفے نہ ہون چاہ دا وقفہ نہ ہوئے وچ میٹنگ کٹھی چلے اور سنے ہی بین طور کے کلام کیا ہو منفصل نہ ہو تاکہ متحقق ہو بے لیکن دے ما بعد تے ما قبل دے وچ انفصال ایک دوسرا او عطف پا کے بیان تے دوجی تصویر اجدی تصویر یہ تصویر کیا ایک رخ ہے کہتے دوسرا رخ بھی دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ یہ کہ ہو نفی رجوع کرنے والی ایک شے کی طرف اور اس بات رجوع کرے دوسری شے کی جتھے بھی لاکن ہونا ہے نہ دو میں مثبت ہونے نے نہ دو میں ہن نفی تے اس بات دو ہونے نے نا تے بے دوواں دے نفی دا دوواں نال تعلق ایک جگہ تے نہ ہوے نہ اس بات دا تعلق ایک جگہ ہے تے نہ جتھے اس بات ہے اوتھے تے جتھے نفی ہے اے وکھرے وکھرے ہون جی سنے کہ نفی لوٹے کدھر اور اس بات لوٹے تاکہ ممکن ہو سکے جمع کرنا دونوں کے درمیان واپس چلو مراد یہ سمجھنا اگلے دے مثالہ نے یار مراد متن بیخ مگر یہ کہ عطف صحیح ہوگا لیکن کے ساتھ محض صحیح ہوگا مستقیم کلام کے مراد اتساق سے یہ ہے کہ صلاحیت رکھے صحیح ہو ما بعد لیکن کا تدارک کی اپنے کے لیے
یعنی معطوف علیہ کے تدارک کی صلاحیت رکھے ماں بات کی جاتا تو ماں قبل یہ گل پہ کہ معطوف علیہ کے کی صلاحیت رکھے ان دی ان تصویر سمجھو بائیں طور کے کلام کون معطوف علیہ تے لاکن دا ماں قبل تے لاکن دا متصل ہو بعض کلام کا کس کے ساتھ غیر منفصل درا حال ہے کہ منفصل نہ ہو تاکہ عطف و عطف ہن عطف تو تائیں پینا جے کلام کٹھی ہونی بھی ایک گل کر کے تے ولیمہ کھا کے دوجی پھر کیتی عطف تو نہیں پینا نا جی دوسرا اور یہ کہ نفی راجع ہو ایک شے کی طرف اس بات ہو دوسری شے کی طرف تاکہ دونوں کو جمع تو کر سکیں جی سنیں ایک اور نہ مناقض ہو کلام کا آخر اپنے اول کے نہ لاکن دا ماں بعد جڑا ہے نا لاکن دے ماں قبل دا مناقض نہ ہوئے کہ کلام کا جو آخر ہے وہ اول کا مناقض نہ ہو پہلے گل کیتی ہے نا تے لاکن نال اسے نو رد کر دیتا ہے انج نہ ہوئے دھیان کرے جی ہن اے ویکن دا معنی اے اتساق الکلام ہے کی ہے ہن اے نہ ہوتا کہ مثالاں ہونیاں نے تے او جو قانون تاں دو بار آکھے بھی ان کو سمجھ آوے جی ہن سنو پس اگر فوت ہو گیا شرطین کا شرطین کا ایک تو نہیں حاصل ہوگا اتساق پس نہیں صحیح ہوگا سنیا جی کہ کلام منفصل ہو گئی ہے فصل ہو گئی یا نفی اس بات کا محل ایک ہی ہے وکھرا وکھرا نہیں ہے سنیا جی یا کلام کا آخر اول کا کیا ہو گیا یہ تو ہیں دو شرطاں تو اب ہوگی کلام مستانف مبتدا لا معطوف ہے اے ہن وکھری گل ہے اینو کلیاں ویکھنا بے اندے نال کی چند چڑھیا ہے ماں قبل نال کوئی تعلق نہیں ماں قبل نال اینوں کلیاں ویکھنا ہے جی سمجھے پے تے جیسا کہ وہ شخص جس کے لیے اقرار کیا گیا غلام کا جیسا کہ وہ شرع چاہ رہا ایک بندے غلام پھڑیا تے تو غلام پھڑیا تے تو آکھیا جی یہ عثمان دا ہے کی ہے تے جس لے تو یہ گل کیتی نا عثمان اگوں اے جملہ بولیا کٹھا ما کان لی کتو لاکنہ لفلان آخر عثمان آکھیا انج جوڑ کے اے جی میرا تا بالکل نہیں ہے گا جی اے تا ابراہیم دا ہے کٹھا سال ہے کہ نہیں آکھیا کٹھا کی آکھیا اے میرا نہیں ابراہیم دا ہے اور لفظ لاکن تو تھے ہونا ہے نا اے میرا نہیں لیکن ابراہیم دا ہے انج بولیا سنیں تو اب تعلق پکڑے گی نفی کس کے ساتھ حتیٰ کہ مستحق ہو جائے گا غلام کا ابراہیم یہ پہلی مثال ہے وَإِلَّا اگلی پڑھ دیا کیا کیا جی جیسا کہ مقار لا بالعبد بھئی کسی نے اقرار کیا کہ یہ غلام اس کا ہے اس نے آگے سے فوراً کہا ما کان لی کتو لاکنہ لفلان آخر اے میرا نہیں لیکن ابراہیم دا ہے تو اب نفی کا تعلق جو ہے یہ اس بات کے یہ جو ماں کانا ہے نا ماں کانا اب نفی کا تعلق کس کے ساتھ ہے بات کے ساتھ ہو جائے گا بھئی اس کا نہیں حتیٰ کہ مستحق ہو جائے گا کا دوسرا بندہ ہاں سنیں جی وَإِلَّا پھر پڑھ دو بے خود رو جیسا کہ مقر لا یعنی جیسا کہ مقر لا کی کلام کا اتساق ہے مطلب جیسا کہ بھئی انہیں کٹھا بولے نفی اس بات دا تعلق وکری شے نالے تے کلام بھی انہیں کٹھی کیتی ہے جیسا کہ مقر لا کی کلام کا مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک رجل یعنی مولوی حذیفہ اس کے قبضے میں ہے غلام پس اقرار کیا مولوی حذیفہ نے غلام کے ساتھ یعنی اس کہ یہ غلام عثمان کا ہے پس کہا عثمان کی بن گیا مقرلا تو بن گیا مقر اے بن گیا مقرلا تو پس کہا مقرلا نے یعنی
کہ نہیں ہے میرے لیے میرا یہ غلام بالکل، لیکن یہ غلام لفلان آخر، یعنی ابراہیم کا نام اور سمجھ آئی جی اے گل ہن اے جڑی گل عثمان کیتی ہے نا جوڑ کے، ما کان علی کتو لیکنہ ہن سنو، پس جب مل گیا قول قول عثمان کا لفلان آخرا، عثمان کے قول ما کان علی کتو کے ساتھ، کٹھا بولیا نا تے آپ متصل ہو گئے کہ کوئی نہیں، او بعض کے ساتھ متصل و منفصل نہ ہو، تو ہن سنیں جی تو تعلق پکڑے گی نفی، اور وہ کون ہے قول اس کا کس کے ساتھ، اس بات کے ساتھ جو مذکور ہے کس کے بعد، اور وہ قول ہے اس کا لفلان آخرہ، تو پس تحقیق حاصل ہو گیا کیا، اے شاباش سے ہن سنیں جی بہرحال اتصال کے ساتھ، اما بالاتصال، بے اتصال بھی ہے تو کیے تو نفی اس بات بکری ہے، بہرحال بالاتصال، اس لیے کہ قول عثمان کا لاکنہ لفلان آخر صادر ہوا ہے متصلاً عثمان کے قول ما کان علی، ہاں اگر نہ صادر ہوتا متصل تو البتہ احتمال ہے یہ کہ ہو قول عثمان کا کیڑا نفیاً، نہ ما کان علی، یہ نفی ہو اپنے آپ سے صرف، اور حذیفہ کے اقرار کا رد ہو، بھائی میرا نہیں ہو پائی، ہوں صرف اینی گل ہی ہونی کہ میرا نہیں ہے، سنیں جے کر اینی گل بولدا وقفہ کردہ، پس جب متصل ہو گیا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، ما کان علی کتوں کے ساتھ، اس کے ساتھ عثمان کا قول لاکنہ ہو، تو معلوم ہوگی یہ بات کہ عثمان نے ارادہ کیا ہے پھیرنے کا اس بات کو، اس اقرار کو اپنے آپ سے کدھر، کہ اے نے اپنے پاسوں پھیر کے تو کدھر توڑ دیتا ہے ابراہیم والے پاسے، تو لہٰذا حتیٰ کہ مستحق ہو جائے گا اس غلام کا ثانی، کون آگے جی سمجھ، بہرحال ہن سنیں جی بہرحال باعتبار ہونے نفی کے راجے کدھر، اور اس بات ظاہر ہے، کیوں، اس لیے کہ یہ نفی کرنا ہے ملک کی، نفی اپنے آپ کو کی تھی، میں مالک نہیں ہاں، اور اس بات ہے اس کا کس کے لیے، غیر کون، ابراہیم کے لیے، کیونکہ کہا ہے لاکنہ لفلان آخر، آگے جی سمجھ، تو لہذا کلام میں اتساق پایا گیا، اے ہن تو اقرار کیتا ہے، ان دا مستحق کون ہو جائے گا، ابراہیم ہو جائے گا، سنیں اے شاباش سے جی ایک گل و ان پڑھو گن اے نا اولا صیغۃ المفعول، جے کر کلام ہوئے تا تے جے متکلم ہوئے تے پھر علی صیغۃ الفاعل مستانف، کلام نئی یا متکلم نئی بات کرنے والا، آگے چلو بھائی اللہ فہوا مستانف کالمزوجۃ بمئۃ تقول لا اجیزہ لیکن اجیزہ بمئۃ وخمسین فإنہ ينفسخ عقد لأنہ نفی فعل اثباتہ بعینہ فلم یتسق وإلا کی، اور صرف ایک جملہ، یعنی اگر نہ پایا جائے اتساق معنی یعین میں سے ایک کے، اگر اتساق نہ پایا گیا تو پھر لیکن کے بعد والی کلام یہ مستانف ہوگی، یہ نئی کلام ہے یا متکلم نئی کلام کرنے والا ہے۔ ہونے دی مثال اس عورت کے جس کی شادی کرائی گئی 1000 درہم کے بدلے، فضولی نکاح کرایا ایک عورت دا، حق مار کے نہ رکھ کے آیا، انہیں اینو آ کے دسیا تے اس آکھیا لا اجیزہ، میں اجازت نہیں دیتی اس نکاح کی، لیکن میں اجازت دیتی ہوں نکاح کی 150 کے پر،
کس کے بدلے؟ 150 لہٰذا یہ عقد فسخ ہو جائے گا. یہ عقد یہ عورت کی طرف سے قبولیت نہیں ہوئی، عورت کی طرف سے، اس لیے کہ نفی ہے ایک فعل کی، اس بات ہے اسی فعل کا بیان ہے. پہلے آندھی میں اجازت نہیں دین دی اس نکاح دی، پھر آندھی ہے میں اجازت دینی ہے اس نکاح دی. نکاح دی میں اجازت تے نکاح دی میں اجازت دیتی اور دینی اگر مستقبل نہیں ہون دی گل کہ میں اس نکاح کی اجازت نہیں دیتی لیکن میں اس کی اجازت دیتی ہوں. اے نفی تے اس بات کندے نال اکو شے نال ہے، لہذا عقد کی ہو گئے، کلام متسق نہیں ہے، لہذا یہ عقد کیا ہو گئے. ہن اے جڑی لا کن ہے گل ہو گئی ہے وکھری. ہن اے آکھیا میں نکاح دی اجازت دینی ہے کندے بدلے. ہن فضولی کسی نو جا کے آکھے فلانی زنانی 150 حق مار لیندی ہے تے انہیں اجازت دیتی نکاح دی کرنا ہی، یا اسے نو جا کے آکھے تے پھر تا نکاح ہونا پہلا ختم ہو گیا ہے. پہلا اے مطلب ہے کہ ان دا جملہ اتھوں شروع ہونا ہے، اے تو ہو گئی ہے اجازت کنے دے بدلے ہن اگاں جا کے پوچھو بھی حضور تسی 150 تے گزارا کر سکدے ہو، وہ آکھے نہیں تے پھر گل ختم ہو گئی، میری نہیں پسلی نہیں ہے گی جی. اے ہونے ہی انیاں گلاں کردی بھی کل کی کرے گی. ساڈی عموماً یہ جملہ ہوندا ہے نا بھی کیا مثال وَإِلَّا اگر کلام متسق نہ ہوئی تو وہ کلام لاکن کے بعد والی کلام مستانف ہو جائے گی، وہ کلام نئی ہو جائے گی یا متکلم نئی بات کرنے والا ہوگا. جیسا کہ وہ عورت جس کی شادی کی کتاب اتے تھبے دے تلے ہو جائے کہ 100 کے بدلے اے شابہ سے عورت کہے کہ میں اس کی نہیں اجازت دیتی اس عقد کی، لیکن اجازت دیتی ہوں اس عقد کی بدلے 150 کے، عقد فسخ ہو جائے گا. اے گل مک گئی پچھلی جڑے فضولی کرا کے اے نکاح کوئی نہیں پکیا، کیونکہ یہ فعل کی نفی اور اس بات فعل کا بعینی، میں اس عقد کی اجازت نہیں دیتی، میں اس عقد کی اجازت دیتی ہوں. لہذا کلام متسق نہیں، کیونکہ وہ یہ تھا کہ نفی کا تعلق اور کے ساتھ ہو، شے آخر کے ساتھ ہو، یا اکو شے نو تعلق. اور دھیان کرے جو میرے ہو یارو الا یعنی اگر نہ پایا جائے اتساق معنی یین میں سے ایک کے، تو پس وہ کلام مستانف ہے یا متکلم مستانف ہے. آگے جی سمجھ مفعول تے فاعل دا معنی جی. ہن دی مثال اس عورت کے جس کی شادی کرائے گی 100 کے بدلے، یعنی جیسے کلام عاقلہ بالغہ کی جملہ دینے بولنا ہے نا، جیسے کلام وہ عاقلہ بالغہ کے شادی کرائی اس کی کس نے، ایک رجل سے، اس شرط پر کہ مہر کتنا ہوگا. تو یہ جو عورت ہے نا انہوں جس لئے پہنچی خبر تو اس نے کہا نہیں اجازت دیتی میں اس کی یعنی، لیکن اجازت دیتی ہوں میں اس کی کس کی، تاکہ اس گل پکاؤ نہیں تھی جی. نہیں اجازت دیتی میں نکاح کی، لیکن اجازت دیتی ہوں میں اے شابہ سے، بدلے کس کے. تو پس بے شک فسخ ہو جائے گا اس قول کے ساتھ. او اندے گاٹے کو نہیں پیا. سنیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل کی نفی ہے اور فعل کا اثبات ہے، تو پس نہیں متسق کوئی معنی یین میں سے ایک کے. او کیڑا معنی ہے؟ او بعض کے ساتھ متصل تو ہے، او کٹھا بولیا سو لیکن دوجی گل نہیں پائی کہ کیڑی. او بے خود رو اور وہ ہونا نفی کا راجے کدھر، اور اس لیے کہ عورت نے جب کہا لا اجیزہ میں اس عقد کی، عورت نے کلا کما کر دیا نکاح کا جڑ سے، اس عقد ہے نے جڑ پٹ کے رکھ دیتی ہے، حتیٰ کہ نہیں باقی اس عقد کے لیے وجہ اس کو صحیح کرنے کی. بالکل ہونے نو صحیح کرنے دی وجہ ختم ہو گئے، نکاح پٹیا گیا. پھر جب اس نے کہا اس کے بعد لیکن اجیزہ بمیاتن، تو لازم آگے یہ بات کہ ہو گیا اس بات اسی فعل منفی کا بیان. اس سوالے وچ 150 دا ذکر ہے، وچ او جواب
اور مہر نکاح میں تابع ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا. یہ ہوں تاں جملہ سمجھ آئے بتا دو پڑھتے پہ مہر مقرر ہی نہ ہوتا نکاح ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا، نفی کر دیو تاں بھی. لہذا فَيَتَنَاقَضُ اول الکلام بے آخری ہی، آخر دوسرا ہوتا ہے تو آخر چھکڑا. تو لہٰذا اول جو ہے وہ کیا ہو گیا، مناقض ہو گیا اپنے آخر کے. پس اب ہم نے حمل کیا اس کے اصلاح کنہ والی کلام کو کس پر، ابتدائے کلام پر. کس پر؟ ابتدائی کلام پر. کلام کی ابتدا پر نہیں انج بولنا ہے تو کی ابتدائی کلام. یہ جملے پکاؤ نا کوئی جو دوجے پاس لے آؤ پیچھو موڑ کے تو گڑبڑ ہو جاندے نے. پس ہوگا لیکن کس کے لیے، نہ کہ اے شاباش سے. اور بس ایک گل ختم ہو گئی. اور اگوں انہاں پھر دوسرا جملہ جوڑنا ہے نا. گل سمجھ آ گئی جی. یہاں چونکہ نفی اس بات کا تعلق دو چیزوں سے نہیں ہے بلکہ اسی عقد سے ہے، تو جدو پہلو ختم ہو گیا ہوں انہوں بحال نہیں کر سکتے. ہوں اگلی گل بطور فائدہ، اور محض ہوگی کلام کیا، اے متسق انج بننی سی جی انج بول دی تش. او کلام متسق نکاح بھی پک جانا سی تے انج بول دی کہ میں ہن سنیا جی. محض ہوتی کلام متسق اگر یہ کہتی لا اجیزہ بمیئۃ ولیکن اجیزہ بمیئۃ و خمسین، میں اس عقد کی 100 کے بدلے اجازت نہیں دیتی. یعنی عقد کی تو اجازت دیتی ہوں لیکن اجازت دیتی ہوں اس عقد کی 100 دے بدلے اجازت نہ دینا. اندہ تعلق ہے 100 والے عقد نال تے 150 دے بدلے اجازت دینا اس عقد دا تعلق ہے 150 نال تے 100 تے 150 وکھرے نہیں ہے گے جی. اے شاباش سے تاکہ ہو جائے تدارک کس میں، اے ان تدارک نہ کہ. پس اب ہوگی نفی راجے کدھر اور اس بات اے شاباش سے با وجہ اس شے کے جو ثابت ہوگی یا ان کے نزدیک کیڑی. اور سنیا جی انہیں قانون سنیا جی کہ کلام کے اندر نفی جو مقید ہوتی ہے، کلام میں جو نفی کسی قید کے ساتھ، تو وہ نفی لوٹتی ہے فقط. اے قانون ہے کلام کے اندر کلام نفی ہو کیا نہ استغفر اللہ، کلام مقید جو ہوتی ہے، کلام مقید کسی قید کے ساتھ، کلام ہوں اے جڑی کلام ہے اے پہلی لا اجیزہ بمیئۃ، اے جڑی اجیزہ ہے نا اے مقید کندے نال میہ نال. ایتھے ہن جڑی نفی ہے نا اے اجیز وال نہیں لوٹے گی بلکہ اے شاباش سے کہ کلام مقید میں نفی لوٹتی ہے کدھر، اے قانون جے سنیا جی. لہٰذا ہوں جڑا سوال سی غایت التحقیق دی شرح جڑی پاس منتفع ہوگی وہ بات جو کہی ہے صاحب غایت التحقیق نے کیڑی، یعنی یہ کہ اس صورت میں بھی کلام متسق نہیں ہے. جدو اس نے آکھا نا لا اجیزہ بمیہ، انہیں آکھا ہوں بھی متسق نہیں ہے، اس لیے کہ فعل کی نفی اور اس بات بے عین ہی ہے. آندے نے فتح عمل استاداں دیاں تلیاں مال تیرا سینہ کھلے پھر تینوں یہ گل سمجھ آوے کہ ایتھے نفی لوٹنی ہے قید والا، او ایتھے اجازت والا نہیں، اجازت دی نفی نہیں بلکہ میہ دی نفی ہے. تو لہذا فرق ہو گیا جی. کی ہو گیا ہن من کریے کتھوں، مگر یہ کہ عطف اس کے ساتھ اور کس کے ساتھ محض مستقیم ہوتا ہے کلام کے اتساق کے وقت. پس جب متسق ہوگی کلام، سنیں جیسا کہ مقر لا بالابد، یعنی او مقر لا دی کلام جن دے واسطے قرار کیتا کندہ غلام، اس کو جواب وچ کیا کیا نہیں میرے لیے بالکل، لیکن وہ دو فلانے کا ہے اور فلانے آخر کا ہے. تو اب جب کلام متسق ہو تو تعلق پکڑے گی نفی اس بات کے ساتھ حتیٰ کہ مستحق ہو جائے گا غلام کا ثانی. و الا اگر کلام متسق نہ ہو سمجھائیا تو پس وہ
مستانف ہے، پس وہ مستانف ہے کہ وہ متکلم مستانف ہے یا وہ کلام مستانف ہے. جیسا کہ یعنی جیسا کہ کلام اس عورت کی او مقر لا دا جملہ ہی کیڑا ما کان علی، اے اگلا جملہ مقر مزوجہ دائی مثل اس عورت کے جس کی شادی کرا دی گئی 100 کے بدلے. اور فضولی نے اے آپ آ کے 100 دی کرا کے پھر کیڑی گل دا انکار ہے جی 100 کے بدلے. کہے عورت لا اجیز ہو نفی کیڑی شاید ہے تے جی آ کے لا اجیز بے میاتن ہن کندے نفی احتیان کرے جی لا اجیز ہو لیکن اجیز ہو بے میاتن و خمسین. ہونا میاں دا کوئی تعلق نہیں جی کیونکہ پہلے نفی مڈو کر دیتی ہے. ہوں اگلے پاسے اس بات نہیں ہو سکتا کیونکہ مارت تابع ہوندا ہے. اگلی صورت وچ نفی قید وال لوٹدی ہے کیونکہ فسخ ہو گیا عقد، اس لیے کہ فعل کی نفی اور فعل کا اثبات بے عین ہی ہے، پس نہیں متسق ہوئی کلام. ہاں جی شابہ جی. لیکن کے ساتھ مع مستقیم ہوتا ہے کلام کی اتصاب کے وقت. بس جب متسق ہوگی کلام جیسے مقرلہ بالعبد نہیں ہے میرے لیے کبھی جملہ پڑھ دے ما کان علی لیکتو لیکنہ لفلان آخر. تعلق پکڑ گئی نفی پکڑے گی نفی اس بات کے ساتھ حتیٰ کہ مستحق ہو جائے گا غلام کا، وگرنہ متسق نہ ہو تو بس یہ مستانف ہے. مستانف دو میں طرح مثل اس عورت کے جس کی شادی کرائی گئی بدلے 100 کے. اس نے کیا کہا لا اجیزہ لسان لونو سا لیا تو پھر کم گڑبڑ ہو جاتا ہے. لا اجیزہ لیکن اجیزہ بمیاد و خمسین. ایشا منشد نے سا چڑھے کھالا تو تم وقفے کی تھی ہونے فسخ ہو جائے گا عقد اس لیے کہ فعل کی نفی اور فعل کا اثبات بے عین ہی ہے. اسے شاید ہی نفی تو اسے شاید ہے اثبات ہے. پس نہیں متسق ہوگی کلام کلا نہیں ہوئی پس نہیں متسق لام نا نہیں متسق ہوئی متسق ہوئی کلام. وہ ماضی بھی ٹھیک نہیں ہویا. ہم بھی شابہ جی لیکن کے ساتھ ماس مستقیم ہوتا ہے کلام. کتاب کھول کونے جر سنی ہے تمہیں جی. ہاں بس جب متصف ہوگی کلام جیسے مکر لا بالابد ما کتو لی ما کان لیکتو لیکنہ لفلان آخر. ایک کلام کن دی مقر لا بالابد دی جی پکڑے کی نفی اس بات کے ساتھ حتیٰ کہ مستحق ہوگا غلام کا ثانی مکرنا پس کلام مستانف ہے جیسے وہ عورت جس کی شادی کرائی گئی 100 کے بدلے. لیکن اجیزہ بمیات و خمسین پس بے شک فسخ ہو جائے گا عقد اس لیے کہ فعل کی نفی اور فعل کا اثبات بے عین ہی ہے پس نہیں متسق ہوئی کلام.